تقریباً 3 ماہ سے جاری پاک افغان کشیدگی کے دوران سرحدی جھڑپوں، تجارتی بندش اور مذاکرات کی ناکامی سمیت غیر معمولی واقعات اور تلخ بیانات کے تبادلوں کے بعد اب کچھ مثبت پیغامات کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت مذاکرات کی طرف دوبارہ واپسی کا اشارہ دے رہی ہے اور خاص طور پر افغان طالبان عوامی سطح پر پیغام دے رہے ہیں کہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ افغان میڈیا اور صحافیوں کے مطابق 25 دسمبر کو ایک سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ افغانستان کسی بھی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے اور بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منطقی اور جائز طریقے سے مسائل کا حل نکالا جائے اور بات چیت کے ذریعے ہی بد اعتمادی یا غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ سراج الدین حقانی نے مزید کہا کہ افغان طالبان دوحہ معاہدے کے تحت اپنی تمام کمٹمنٹس پر مکمل عمل کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کمٹمنٹس پر جو افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے سے متعلق ہیں۔ افغان وزیر داخلہ کے اس بیان کو پاکستان کی طرف سے مثبت قرار دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ہفتے کو پریس کانفرنس کی تو نہ صرف سراج الدین حقانی کے بیان کا ذکر کیا بلکہ افغان علماء کے حالیہ فتوے یا قرارداد کا حوالہ بھی دیا۔ ریسنٹلی علماء کا اکٹھ ہوا جس میں وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی اور فیلڈ مارشل صاحب نے سید عاصم منیر صاحب نے تقریر کی۔ یہ اس سے اگلے 36 گھنٹے کے اندر یہ ہوا اور اس میں 1000 علماء تھے، چیف جسٹس آف افغانستان تھے اور پرائم منسٹر افغانستان تھے اور کابینہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہمارا جو سوائل ہے وہ کسی ملک، پاکستان کا نام نہیں لیا پر انکلوڈڈ ہے نا، کسی ملک کے خلاف دہشت گردی استعمال نہیں ہوگا۔ دیٹس واٹ وی آر آسکنگ۔ اس پہ عمل کرنا دیکھنے کہ عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے 48 گھنٹے میں پھر انہوں نے حقانی صاحب نے غالباً سٹیٹمنٹ دی ہے انہی لائنوں کے اوپر کہ جی ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہمارا جو ہے، پر اگر یہ کر لے تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ جلدی وہ اپنے آپ کو اپنے سرزمین کو اجازت نہ دیں، کوئی وہاں سے نہ آئے، تو پھر تو وہ تو ہمارے ہمیشہ سے ساتھی رہے ہیں، بھائی رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ افغان نیوز چینل طلوع نیوز کے مطابق افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ ہم ہر اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں جو دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان مسائل کے حل میں کردار ادا کرے۔ حال ہی میں پاکستان میں علماء کا اجلاس ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام کے لیڈر مولانا فضل الرحمان اور مفتی تقی عثمانی نے افغانستان کے حوالے سے بیانات دیے۔ ہم اس حوالے سے شکر گزار ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان کے حوالے سے مثبت بیانات دیے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مثبت اور برادرانہ بیانات کو ویلکم کرتے ہیں۔ سراج الدین حقانی نے زور دیا کہ افغانستان علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور افغان شہری کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں ہیں اور نہ ہی وہ خطرہ بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں اور ہم دنیا کو بھی بھائی چارے اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم افغانستان کے اندر اور باہر خدشات کو کم کرنا چاہتے ہیں اور ہر کسی کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ افغان شہری کسی کے لیے بھی خطرہ بننے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی طاہر خان صاحب۔ طاہر خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ طاہر خان صاحب پہلے تو ظاہر ہے تلخ جملوں کا ہی تبادلہ ہو رہا تھا، پھر جھڑپیں بھی ہوئیں، یہ اچانک بہت بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے، کیا سالس بیچ میں پڑے ہیں یا افغان طالبان حکومت پر دباؤ پڑا ہے؟ کیونکہ تاجک کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی جو واقعات ہوئے ایک بڑا سخت بیان سامنے آیا۔ جو میری معلومات ہے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی ریاض میں تو ایک مسودہ سعودی عرب نے دونوں کو دیا ہے اور ان کی موجودگی میں دیا تھا، اور ابھی تازہ جو میں نے معلومات حاصل کی ہے کہ جو مسودہ افغان طالبان نے کچھ تجاویز کے ساتھ ان کو واپس بھیجا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو اگر دیا ہے تو پاکستان کو بھی دیا ہے۔ سعودی عرب والا جو سلسلہ ہے وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے جو قطر اور ترکی کا تھا، ان کا بھی اپنا رول تھا، ہم اس کی بھی یعنی اس کو ڈسکریڈ نہیں کرتے، لیکن سعودی عرب کا جو میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے ایک بڑا جامع انہوں نے وہ دیا ہے جس میں تمام چیزیں ہیں، مسلح گروپس کا ان کو روکنا، پھر ترقیاتی منصوبے، پھر مستقبل کا۔ تو ممکن ہے، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، ممکن ہے کہ یہ جو سعودی عرب کا پروسیس ہے جو کہ ابھی ختم نہیں ہوا، تو شاید کہ یہ بیانات جو آئے ہیں علماء کا جو افغانستان کا سب سے پہلے آیا تھا، تو یہ پاکستان کی خواہش بھی تھی کہ وہاں سے ایک فتویٰ آ جائے، اور پاکستان کو جب تشویش زیادہ بڑھ گئی ہے کہ افغان پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کر کے یہاں جو حملے کرتے ہیں۔ طاہر خان صاحب کیا ایسا ممکن ہے اور کیا اتنا کنٹرول ہے افغان حکومت کا، افغان طالبان کا، کہ بات اس طرح آگے بڑھے کہ سعودی عرب کی جو سہولت کاری ہے یا پھر سعودی عرب نے جس طریقے سے میڈیشن کی ہے اس کے نتیجے میں معاملات حل ہو جائیں، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں نہ ہو رہی ہوں، جو گروپس ہیں وہاں پر اتنا کنٹرول ہے؟ میرے خیال میں اگر افغان طالبان چاہتے ہیں تو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو افغان طالبان ہی تھے جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا پاکستان کے ساتھ،
مذاکرات ناکام ہو گئے، اس کی اپنی وہ تاریخ الگ موضوع ہے، لیکن اگر وہ ان کو بٹا سکتے ہیں تو ان کو ایک اگر کنٹرول کی بات میں نہ بھی کروں لیکن کافی چیزیں اس طرح کر سکتے جس طرح پاکستان کی خواہش ہے۔ سراج الدین حقانی اگر ایک جنگی ماحول میں بھی ویلکم کرتا ہے پاکستان کے بیانات کو تو ایک جسچر انہوں نے دے دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے، اعتماد سازی کے لیے اقدامات ہم کیا اٹھاتے ہیں، وہاں وہ کیا اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، پاکستان کا یہی موقف ہے کہ اگر یہاں پر تشددی کارروائیاں جاری رہے، جس طرح باجوڑ کا آج جو واقعہ ہوا ہے، میجر شہید ہوا ہے، یہ واقعات جو ہے یہ اگر رہیں گے تو پھر مسئلے پیدا ہوں گے، اور اگر یہ رک جاتے ہیں اور ایک فرق آ جاتا ہے سیکیورٹی صورتحال میں تو پھر سعودی عرب کا، کیونکہ سعودی عرب کا باوجود اس کے کہ سعودی عرب کا جو میڈیشن ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سعودی عرب کے جو لوگ انہوں نے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں سعودی عرب کے 3 انٹیلیجنس بھی تھے، ان کی فورن منسٹری بھی تھی، اور سب سے اہم کہ ان کی جو رائل یعنی ولی عہد کا جو دفتر ہے ان کے لوگ بھی تھے، اور انہوں نے ایسے لوگ ان میں ڈپلوائے کیے ہیں سعودی عرب والے کہ جن کو پوری صورتحال کا علم ہے، یعنی وہ اس طرح وہ ہوا والی بات نہیں کرتے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ لیکن سعودی عرب تو ریکویسٹ ہی کرے گا نا دونوں کو، مسئلہ اگر اپنی جگہ پہ موجود ہو، جو پاکستان کی تشویش ہے اگر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تو معاملات مشکل سے آگے بڑھیں گے، لیکن پھر بھی ہم پر امید ہے کہ جو جنگی حالت میں اگر بیانات آگے دونوں سائڈ سے میسیجز ہو گئے ہیں تو ایک امید تو پیدا ہوئی ہے۔